نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إن فيك لأمر الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم مدینہ منٹوں کے بعد تشریف فرما ہوں گے۔ مولانا حقیق صاحب بستوی دامت برکاتہم یہ جدید عالم ہیں، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی مولانا سیفی صاحب سری نگر پہنچ چکے ہیں۔ مغرب کے بعد ان کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ امید ہے کہ سب حضرات آرام سے علماء کرام کی تقاریر کا انتظار کریں گے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب مفتی نذیر صاحب کو راستے سے واپس لوٹنا پڑا، راستے میں کسی جگہ پہ اترنا تھا، سفر فورا میں تو یہ ان کی یہاں جو ہے ممکن نہ ہو سکی۔ بہرحال اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شرائع سننے کو بیٹھنے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، جس زمانے میں ہمیں حاصل ہوئی ہے، شیطان کا غلبہ ہے، ہر طرف سے شیطان کا شیطان ہے، اور حق اور حق پرستی جیسے حدیث شریف میں اس کی پیشنگوئی بھی آئی تھی، بدأ اسلام غریبا سیعود غریبا، کہ اسلام اجنبی حالت میں پیدا ہوا اور اجنبی حالت کی طرف ہی لوٹے گا۔ جب مکی زندگی میں صحابہ کرام دین کا کسی چیز پر عمل کرتے تھے، کفار مکہ حیران ہوتے تھے کہ یہ بات اللہ کا دین چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے تو ایسی چیزیں کی ہیں۔ اسی طرح سے آج کے زمانے
چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے، بنیادی طور پر کیا چاہتا ہے۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ جو ہے، تقاضا جو ہے انسان سے، وہ کیا ہے؟ اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں جن کا مستحبات کے درجے میں ہو، مباحات کے درجے میں ہو، ان کی طرف زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل مقصد جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے جلیل مدت میں ایسی جماعت تیار کی، آخر اس جماعت پر کس طرح سے محنت کی، کس لائن سے محنت کی گئی، صحابہ پر کس لائن سے محنت کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز قرآن کریم نے یہ فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اخلاقیات کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دنیا میں بھیجا گیا تو اس حیثیت سے بھیجا گیا کہ آپ اخلاقیات کے جتنے جزیات، جتنے کمپوننٹس اس کے ہیں، صفر سے لے کر اخیر تک، 0 سے لے کر 100% تک، جتنے بھی اخلاقیات کے جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں، ان سب میں آپ اعلیٰ ترین یعنی مقام پر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا، بعثت، بھیجا گیا مجھ کو، لیتم مکارم الاخلاق، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور اس پر غور کرو اور اپنے آپ کو اس میں جھانک لو، صحیح معنوں میں جانچ لو، اور صحیح معنوں میں جو اپنے آپ پر نصیحت یعنی محنت کرنی ہے، اس محنت کی ڈائریکشن، جہت کو فکس کرو، اس کا تعین کرو کہ ہمیں اپنے اندر ہمارا اسلام اللہ جل شانہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ظاہر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے باطن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اصل میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام جو تعلیم لے کر آیا۔ یہ جو ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے، یا ابا ذر ان فیک لامر جاہلیہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزاحاً یا کس طرح سے، یا ابن سودا، ایک کالے کے بیٹے، بلال تو حبشی تھے، والدین بھی کالے تھے، اور ایک قسم کا طعن دیا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ ابو ذر نے مجھے یہ طعنہ دے دیا۔ اب مذاق میں ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اللہ
اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی تربیت فرما رہے تھے، ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، اور جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ ابو ذر ابھی جاہلیت کی بو تم میں موجود ہے، ابھی پوری اصلاح نہیں ہوئی ہے، ابھی نہیں اصلاح ہوئی تمہاری، ابھی جاہلیت کی بو آپ کے اندر نفی کامل الجاہلیہ۔ اور یہ ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے، ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے کہ اگر اپنے ساتھی کو یہ کہا جائے کالی کے بیٹے یا کچھ اس قسم کا مذاق یا جو کہا جائے، لیکن جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھنا چاہتے تھے یہ اس مقام سے نیچے تھا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کاش میں اس دن کے بعد مسلمان ہوا ہوگا، اتنے ناراض ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس دن کے بعد میں نے ایمان لایا ہوتا کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کو سلام میں تساہل کرتا، یعنی جلدی نہ کرتا، اس پر پکڑ ہوتی، اس پر پوچھ تاچھ ہوتی، یہ سارے اگراہات پورے 23 سال کی حدیث مبارک کی کتابوں کو آپ سنگالیں گے، ان کو دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور سیرت صحابہ کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک قدم پر معمولی لغزشوں سے صاف کرنا، یہ طریقہ نبویہ تھا۔ اس کے بعد ہی ان کو کہا گیا رضوان اللہ رضو عنہم رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ وہ جماعت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام نے اعلان کر دیا قد افلح من تزکا، قد افلح من، کامیاب ہو گیا وہ، یہ ماضی کا صیغہ قرآن استعمال کرتا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس استعمال کرتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کامیاب ہوں گے وہ، کیونکہ یہ آگے کی چیز ہے، نہیں قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گئے، یعنی یہ اتنی یقینی چیز ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنے اخلاقیات کو صاف کیا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی۔ نوجوان حضرات یہاں موجود ہیں، خوب سن لیں، اصل محنت کہاں سے ہے، اصل محنت کس چیز پر ہے؟ ہماری حیثیت اور ہماری صورت اس جیسی ہے کہ ایک کتا کنویں میں گیا، ایک کتا کنویں میں گیا، اب سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اور دن بھر درود نجات پڑھتے رہے اور کتا کنواں میں موجود ہے۔ کیا ان اذکار سے یہ کنواں صاف ہوگا؟ کبھی صاف ہوگا؟ اگر ایک دن کیا مہینوں پر سالوں پر وہ پڑھتے رہے، صاف ہوگا؟ شام کو ایک دانہ وہاں سے گزرا،
بھائی کیوں آ کر گلے کیوں بیٹھ گئے، کیا بات ہو؟ کیا کہیں، مصیبت آ گئی، ایک ہی کنواں ہے گاؤں میں، اس میں کتا چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کر رہے ہو؟ تو ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ اصل کے اندر کنواں یہ کتا اسے نکالو اور پھر 7 ڈول اس سے پانی نکالو، یہ خود صاف ہو جائے۔ ہمارا حال یہی ہے کہ یہ کالے کتے ہمارے اندر موجود ہیں اور باہر سے ہم اس کی یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے للہ عارفہ کے بارے میں آتا ہے، جو ہماری بندت تھی للہ عارفہ، کہ وہ دنیا پر گئی تو دیکھا ایک پنڈت جی منہ دھو رہا ہے اس کے دریا کے کنارے پر۔ کیا کر رہے ہو؟ ہمارا شکر میں اپنا دوسرے دن نہیں گئے، تیسرے دن عارفہ نے اس کے پہلے وہاں پہنچی اور ایک گھڑا لایا، گھڑے میں دنیا پر کی غلاظت کر دی اور باہر سے مانجتی رہی اس کو گھر، باہر سے گھڑے کو مانج رہی ہے، پانی بھر رہی ہے، مانج رہی ہے، پانی بھر رہی ہے۔ وہ پنڈت جی آئے، اس نے اپنا کیا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ یہ بولی نہیں رہی، یہ صرف مانجتی ہے اس کو۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ہم یکسس پوچھ رہے کر یہ صاحب آتے جب میں تجھے دیئے کہتی یاد کیسے مسلم یوں ہوتا میں نے کہا سندیاسنا نظر تو یہ بدبو اندر نہیں آیا، آتس نیرا اندر بدبو، زبردست بدبو دونس تیچی اتلی یہ کپر گیس پار ستراتا سوری دریاو کا یہ کپر گیس پار دونس تیلی دس کے سامنے آوار کا ترسید پار دو یا سامان میں مجھ کو ہوئے پر ہے تو جوک نہیں ہے، ہمارا حال ایسا ہے، واقعاتاً ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ اندر ساری خباثتیں موجود ہیں، اندر ساری یہ چیزیں موجود ہیں اور باہر سے ہم اس کو ان چیزوں سے یہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن نے یہی فرمایا قد افلح من تزکا۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک مثال سمجھائی کہ ایک شخص گندگی کے اس میں گیا، مطلب 10 فٹ اوپر سے نیچے سارا گیا، وہ دریا کے کنارے سے جا رہا ہے، دریا میں صاف و شفاف پانی، اندر سے سوچتا ہے میں اتنا گندا ہوں، اگر اس دریا میں جاؤں گا اس دریا میرے سے گندا ہوگا، بہتر ہے اس دریا سے بہت دور ہے۔ دریا نے بزبان حال اس کو کہا جتنا دور مجھ سے رہے گا کبھی پاک نہیں ہوگا، ایک ہی راستہ ہے میرے اندر کود جاؤ، تمہاری گندگی سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جو دریا بہتا ہے وہ کبھی گندا نہیں ہوتا، جو بہتا ہوا دریا ہوتا ہے وہ گندا نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں یہ وہ سارے یوں گناہ تراؤ، وہ حرام تراؤ، یہ حرام تراؤ، وہ کر یہ کر، پھر میں ادھر کو جاؤں گا، کبھی نہیں ہوگا۔
جب تک ایسے پاک دریاؤں کو نہیں ڈھونڈے گا یہ اندر کی خباثتیں صاف نہیں ہوں گی. جب تک ایسے پاک دریاؤں کو جو بہتے ہوئے پاک دریا ہیں، کیا ہے؟ بہتے ہوئے پاک دریا ہیں، اور یہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے اگرچہ قلیل ہوں گے. کبھی زمانہ صالحین سے خالی نہیں ہوگا، زمانہ کبھی صالحین سے خالی نہیں ہوگا. ہمارے اس برصغیر میں علم حدیث جو آیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ کے ذریعے سے، یعنی جو ہمارے جتنے بھی حدیث کے علماء ہیں ان کی سند جائے گی تو پھر شاہ عبد القادر صاحب، پھر شاہ ولی اللہ صاحب، پھر شاہ عبد الرحیم صاحب، پھر شاہ عبد الرحیم صاحب سے آگے جاتی ہے مصر. یہ علمی حدیث اس راستے سے اس برصغیر میں آیا. تو یہ شاہ جو یہ خاندان تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا، یہ خاندان ولی اللہ ہی تھا، سارے ولی تھے. شاہ عبد الرحیم صاحب ولی تھے، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو مشہور اولیاء اللہ سے گزرے ہیں، اور ان کے بیٹے چار شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، یہ سارے. یہ شاہ عبد الرحیم صاحب ایک بار ان سے دان زمین کی پکڑ، دان زمین سے یپر آسان آب یپر آسان رب مزہ سان وقت گیر پکڑیں گے اور آو ہون یا چھو ہونس وسن بون یا چھو شاہ صبح بون واچے تھے. شاہ صبح بزرگ عالم ہون چمک شاہ صاحب سے یسان کہ اگر وہ آت ربی مز وس میں پڑھن پلو میں نماز پڑھن نماز گندگی ہون چمک رمس کیش پا. ان بزرگوں کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں زبان حال. آپ کی سائنس کا نہ معلوم ہو تو وہ ہماری پریشانی نہیں. زبان حال کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی کہے گا زبان حال کوئی زبان ہی نہیں، ہم کہیں گے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، زبان حال نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے، دلیل بتاؤ. نہ جاننا دلیل نہیں ہے. کوئی کہے گا امریکہ ہے ہی نہیں کیونکہ میں نے دیکھا نہیں، یہ دلیل کوئی نہیں مانے گا. دنیا میں ایسے بہت سے ملک ہیں جن کا نام لوگوں نے نہیں سنا، اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آسمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے تو ثابت کرو نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں ثابت کرنا ہے کہ ہیں، ثابت ان کو کرنا ہے جو کہتے ہیں نہیں ہے. ان کا دعویٰ ہے نہیں ہے، دلیل، ہر دعویٰ کو دلیل ہونی چاہیے. کہتے ہیں زبان حال کوئی زبان ہی نہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے تو دلیل سے ثابت کرو. یہ آپ کا گمان اور قیاس سے نہیں مانا جائے گا. ہاں جو جاننے والے ہیں تو وہ ان کی اس لیکچر دانی کو تو نہیں سنیں گے، باہر ہو تو الگ بحث ہے. تو کتے نے بزبان حال کہا، کتے نے بزبان حال کہا. دبنس مولانا اگر ونکینس یا ربی مز وسک آب چھٹان سے گسک پا لیکن بڑس لوٹ آب سے کرو گو سا اگر بو وسا ربی مز ستو سمندروں کے اگر پون پون چھلک تو گسک مثال. یہ تو حضرت نے کہا، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح فرمائی کہ کتے نے بزبان حال کیا کہا. اگر خون وسیا کروں ربی من اور شاہ صاحب رود پگنڈی کٹی تو شاہ صاحب نے دلس لگا تکبر تھا، میں کتے سے افضل ہوں، کتا مجھ سے برا ہے.
سی تکبر گاگ اگر سطح سمندر ہوتے چھلا پاک گسک پاک گسک کی یہ سکھانے آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تہذیب کوئی تمدن ایسی تہذیب اور ایسا تمدن کا عشر اشیر نہیں دکھا سکتا کہ اسلام کس اخلاقیات کے درجے پر اپنے ماننے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں تکبر کا رائی کے دانے کے برابر نہیں، کیونکہ اس کو کہا گیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کے سینے میں کینہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حسد رکھنے والا حسد میں نہیں جائے گا۔ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا حسد کی آگ ہے، آپ دیکھو حاسد اس آگ سے اس کا دل جلتا ہے، حسد کی آگ سے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو جو آنے والا ہوگا اس کو دیکھو، تو ایک صحابی آ گیا۔ تو دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو یہی شخص ہے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی یہی شخص ہے۔ ایک صحابی تھے غالباً ابن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ، اس میں یہ اشتیاق رہا کہ اب یہ جب صحابی چلے گئے اس پر یہ تو آپ گھر کو اتنی چھپ چھپ، وہ تو پرون زمانہ تو سیدھا سادہ زمانہ تھا، السلام علیکم وعلیکم بازے سائی کے روز ساتھ بات کیا کرو میں سید صاحب سن دین دو دونس بروزہ بھی ترین دور رود ہے وچی صرف 5 وقت نماز پڑھا دین کرا کی پورا 5 وقت نماز نہ وچی تہجد پڑھا نہ وچی نفل پڑھا نہ وچی وظیفہ پڑھا نہ وچ مراقبہ کرا یہ نہ کرا 5 وقت نماز پڑھا تو مقصد ترین دور رود نامس پروس ونی دس یہ پہ گئی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروسی فرمو یہ پہ مے روز کس خاص عبادت کران تم دس یہ ٹھیک وچت بچس یہ کران علاوہ چھس بہ کہین کران یس نا کانٛہہ چیز آسہِ ییٚمہِ موٗجوٗب کہ ژےٚ دنیا سی من جنتٕچ بشارت دس نا بہ چھس عبادت یہ ژے کران یہ ژٕ وٕچھُکھ مےٚ نش دس نا کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ آسہِ ام کور غور کرت دسان اخ چیز میٲنِس دلس منٛز چھنہٕ کٲنٛسہِ مسلمان سُنٛد حسد آسان حسد چھُنہٕ تٔمۍ دوٚپ آ یِہے چھِ کتھ عمر بھر کا مجاہدہ ہے، عمر بھر کا مجاہدہ ہے اپنے دل کو کبر سے پاک کرنا، اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا۔ یم گئی بچکائیں، ہم تو جھوٹ نہیں چھوڑتے، ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، یم گئی بچکائیں۔ حسد چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تکبر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بغض سے چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو کر کے دکھائے وہ ولی ہے، اس کے ولایت میں کوئی شک نہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض واجبات سنت کے بعد اگر یہ اس میں یہ اخلاقیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاقیات کے اونچے سے اونچے درجے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو بھی ان اخلاقیات پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن پر امت کو محنت کرنی کی، اور یہی ہے اصل۔ نت گسان سوئی وہ جو کرتا تھا نٹس من سے ہندر ساری گندگی نیبر کن کرا پوز وہی ہوتا ہے۔
उस पूजे से कुछ नहीं होगा जब तक अंदर की सफाई का, अब अंदर की सफाई का तहिया नहीं कर लेगा और उसके लिए वो हिम्मत, उस हिम्मत के साथ काम नहीं करेगा। और उस दरिया मिसाल तो इब्रों की इंतहाई पेश करूँ। अब तो मौलवी साहब आ गए, अब बड़ों के सामने तो बोलने की आदत नहीं है, दोस्त तरह कर रहे तो असल दीन के तकाज़े क्या हैं और असल हमें मेहनत किन चीज़ों पर करनी है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो जानने वालों से जानो अगर तुम नहीं जानते, जानने वालों से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं है। कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम न जानने वाले हो तो जानने वालों से पूछो। और फिर सही जहत में मेहनत करके अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ से रहम फरमाएगा। तो अब हज़रत तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं तो उनके नसाए ही सुनेंगे, हम तो यहाँ सुनने के लिए